मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बहुत से लोग ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि रमज़ान की रातों में लड़के क्रिकेट बहुत खेलते हैं, और मैं भी कल आ रहा था, पूरी रात क्रिकेट खेलते रहते हैं इधर गली महलों में। तो मुझे शिकायत भी बाज़ लोग कहते हैं यार इनको मना करो। देखो, मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो लड़के रात को लौंडे लपाड़े क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये रात को खेलना इसकी अलामत है कि दिन में रोज़ा रख रहे हैं, वरना दिन में खेल रहे होते हैं ना। नहीं यार, ये बात समझ में। तो ये बेचारे लौंडे लपाड़े अगर दिन में रोज़ा रख रहे हैं, टीन एजेस लड़के, तो इस रोज़े पे खुशी मनाओ। इनके क्रिकेट पे क्यों आपको गम हो रहा है? कुछ चर्स तो नहीं पी रहे ना पूरी रात बैठ के? मुझे तो ये देख के खुशी होती है कि यार क्रिकेट की ठरक भी इन्होंने नहीं पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि ये क्रिकेट इनको रोजे कज़ा नहीं करवा रहा इनसे। वरना जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो कहते हैं यार हमने चूंकि दिन में क्रिकेट खेलना है तो हमसे रोजा नहीं रखा जा रहा। इन लड़कों ने क्या किया यार, क्रिकेट तो खेलना ही है, तो अब रमजान में दिन में रोजा रखना है तो क्रिकेट कब खेल लो? रात को खेल लो। तो इस पे मेरा ख्याल है खुश होने का ये मौका है। क्या ख्याल है? और दूसरी बात ये है कि पबजी तो नहीं खेल रहे हैं ना, स्नोकर से, डब्बू से, ताश से, ये जो फजूल किस्म के गेम है इनसे तो फिर भी 1000 गुना बेहतर है। कुछ भागम दौड़ी हो जाती है, कुछ हिल लेते हैं। बेहतर तो ये है कि रमजान की रातों में इबादत कर लें आप। अच्छी बात तो ये है, लेकिन जाहिर है इतने नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं, शार्ट चल। अभी तो ये शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहे, आइस नहीं पी रहे, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, मेन पूरी है और पता नहीं बहुत कुछ आ गया, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। मैं वाकई खुश, मैं कल रात को आ रहा था तो मैंने देखा गली महल्ले में कराची में ना पूरी रात क्रिकेट चल रहा हो। मुझे खुशी इस बात, मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा यार ये इसकी अलामत है रोजेदार है। ये क्या है? ये रात को इसलिए खेल रहे हैं कि दिन में रोजा रख के नहीं खेल सकते हम। तो इस जमाने में ये लौंडे लपाड़े, ये होते तो लौंडे लपाड़े टाइप के है ना, कोई जिम्मेदारी है नहीं, न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई पढ़ाई। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की फिक्र तो किसी को होती नहीं है जरा सी भी। तो कराची में जो पढ़ के पास हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आने वाली है। तो लोग मुझे कह रहे थे इतनी महंगाई हुई थी, इतनी महंगाई, तो मैंने कहा अब वो महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, जरदारी साहब आएंगे। तो अब वो कह रहे थे हज 2.5 लाख का था, अब 8 लाख का हो गया। तो मैंने कहा अब जरदारी साहब आएंगे तो अब 2.5 लाख का दोबारा हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है? तो अब जो है पीपल्स पार्टी से हमें चिढ़ नहीं। पीपल्स पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मैं जब तक जमातों से मिलता नहीं था मैं सबको, बहुत से लोगों से बदगुमान था, लेकिन पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे खानदानी लोग भी हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले भी, मुल्क से भी, मुस्लिम लीग में भी हैं, पीटीआई में भी हैं। हर जमात में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन हमारे जो साबिक सदर थे वो बहुत ज्यादा, यानी उनकी तकरीरों पे बंदर हंसते हैं। वो बयान कर रहे थे कि जब गरीब पर कोई जुल्म करता है, कुछ इस तरह का बयान था, मुझे पूरे अल्फाज, औ कमा काला जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि जब गरीब पे कोई जुल्म करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो मीम्स बनाने वाले ने दिखाया जंगल के बंदर भी हंस रहे हैं कि यार हजरत आप कैसी बातें कर रहे हो। तो हमें पीपल्स पार्टी से वो नहीं, पीपल्स पार्टी में अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। लेकिन अगर मेरे भाई हमारे सदर या वजीर आजम अब अगर जरदारी साहब बन गए ना, तो मैं तो अगली फ्लाइट से फौरन कहीं किसी दूसरे कंट्री भाग रहा हूं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, मैं अफोर्ड नहीं। और वैसे भी उन्होंने सबसे पहले मेरे को ही लाइन पे लगाना है, क्योंकि मैंने तो हर दूसरे जुम्मे में हजरत का बड़ा अच्छा तस्करा किया है। आने के बाद उन्होंने कहा सबसे पहले तो इसको लाइन पे लगाओ। उनके लिए लाइन पे किसी को लगाना कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं होता उनके। वो बहुत बड़ी, अल्लाह ने उनको नवाजा है बहुत सारी सलाहियतों से, ठीक है। उनके लिए वो मुस्कुरा मुस्कुरा के सारे काम कर रहे होते, टेंशन लेते ही नहीं। तो इसलिए तो बहुत ज्यादा आप वो ना खुशियां ना मनाएं कि अब पता नहीं क्या हुकूमत बदलेगी तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो शायद ये आ जाए, फिर पता नहीं क्या होता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, जो बात कर रहा था वो है
ہاں تو کرکٹ جو ہے نا بہتر تو یہی ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکالو. ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو سحری کے وقت میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہو نا تو 2-4 رکعتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کی, اتنی فضیلت ہے. تو ہم آپ کو کرکٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی 2-4 رکعتیں کچھ اللہ اللہ بھی آخری وقت میں بولو کر لو. ٹھیک ہے کھیل لیا آپ نے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے پب جی نہیں کھیل رہے, چرس نہیں پی رہے یار, کوئی ہلا گلا کر رہے ہیں, اور ویسے بھی تھوڑا ایکٹیویٹی یہ بھاگیں گے دوڑیں گے تو دماغ فریش ہوگا نا, کوئی ٹینشن دیں گے یہ, تو یہ خوشی کی بات ہے. دوسرا کام کرکٹ میں جوا نہ لگاؤ. جوا کیا مطلب؟ 2 ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جو جیتتی ہے وہ سارا پیسہ لے جاتی ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے. اچھا یہ کرکٹ نا اردو میں مذکر لفظ ہے, مؤنث نہیں ہے. کرکٹ کھیلی نہیں جاتی, کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں چونکہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے تو پنجاب میں بہت سے اردو کے مذکر الفاظ مؤنث بن گئے ہیں. اب چونکہ پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے تو بہت سے اردو میں جو الفاظ مذکر تھے وہ پنجاب میں جا کے کیا بن گئے ہیں؟ مؤنث. تو انہی میں کرکٹ بھی وہ پہلے کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے, ہاکی کھیلا جاتا تھا کھیلی جاتی ہے, گیم کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے. تو خیر یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر انہوں نے اس زبان کو چینج کر دیا, زبانیں اپنے زمانے کے حساب سے چینج ہوتی ہیں, تو کوئی کھیلی بھی جاتی ہے بول رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں صرف یہ کریکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ مفتی صاحب اردو غلط بول رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو صحیح اردو میں جو پرانی اردو ہے اس میں کھیلا جاتا تھا تو ہم کھیلا ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے, تو اب کوئی کھیلی جا رہا ہے بول رہا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. تو کرکٹ میں ہم جب کھیلتے تھے تو میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا, میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے جوا کرکٹ میں کھیلا ہوں. ہماری بھی ٹیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے, ٹیشن بازیاں اس کی بھی بہت تھی. تو میں یہ کہتا تھا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا, سمجھ رہے ہیں. اب مجھے وہ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے مستثنا کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, یہ پیسہ نہیں لگا رہا. میں کہا بھائی ہم فری میں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے. تو مجھے اگر ٹیم نے پیسہ لگایا ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے لیے جائز ہے کھیلنا, کیونکہ آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے, تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو, وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ, سمجھتے ہو. پیسہ لگانا ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دے, 2 ٹیموں میں جو جیتے گی تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپانسر کرتے ہیں, تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے, ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے کوئی بھی بزنس ہے یا خود آپ ہیں, آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا, یہ بہت نیک آدمی ہے, ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیے گا؟ پیسے دے دیے گا. اس طرح کر لو. ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اسٹیٹ, بڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں خوش ہو جائیں گے, تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے, کھلا دیں گے. تو یہ جوئے سے بچاؤ اپنے آپ کو, ایک کام. دوسری بات یہ کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں, جماعت کی نماز مت چھوڑو. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے. میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا. ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر, وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا. میں کہتا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی, وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہو. اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیلیں. تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی. تو شاید یہ 2-4 اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں, میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا, خالی ہے. صفات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے. تو یہ 2-4 کیونکہ ایسے موقع پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم اور آپ وکٹ کیپر ہوں یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا, پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے, وہ میچ پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آخرت میں حساب ہے. تو یہ 2-4 اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو.
ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے, تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا, تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں لیکن جوا نہ لگائیں اس میں, آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں, بولیں بھائی میں بغیر جوے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو, آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا تو, اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور اٹھ کے, اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں.